ظہر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ میں گھڑی دیکھتے ہوئے جلدی جلدی دکان کا سامان ترتیب سے لگا کر دکان لاک کر ہی رہا تھا کہ اذان ہونے لگی۔ میرا یہ ہر رمضان کا معمول تھا کہ ظہر کے وقت میں دکان بند کر دیا کرتا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد گھر جانے کی بجائے اپنے مکان کی پچھلی گلی میں چلا گیا۔ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ پچھلی گلی کا چکر لگا رہا ہوں۔ گھر والوں سے آئے دن پتہ چلتا تھا کہ پرانے محلے میں کافی لوگ بھی پچھلی گلی میں ہی آ چکے ہیں۔ ان میں میرے بہت سے بچپن کے دوست بھی تھے۔ کئی مرتبہ سوچا کہ ان سے ملاقات کروں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ رمضان میں دکان جلدی بند کرنے کی وجہ سے وقت دستیاب تھا۔ سوچا آج یہ آرزو پوری کر لوں۔ جیسے ہی گلی میں داخل ہوا تو نکڑ پر ہی ایک پرانے دوست سے ملاقات ہو گئی۔ میں شفیع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شفیع بھی مجھے دیکھتے ہی بڑے اتفاق سے بغل گیر ہو گیا۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد ہم دونوں بچپن کی یادوں میں کھو گئے۔ باتیں کرتے کرتے میری نظر ایک بوڑھی خاتون پر پڑی جو پڑوس والے ٹوٹے پھوٹے مکان سے نکل رہی تھی۔ میں نے شفیع سے پوچھا کہ یہ عارفہ خالہ ہی ہے نا؟ شفیع نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں عارفہ خالہ ہی ہیں۔ عارفہ خالہ ہمارے پرانے محلے کی سب سے امیر خاندان کی اکلوتی بہو تھی۔ خالو بہت بڑے کاروباری شخصیت میں سے ایک تھے، لیکن پورا خاندان بہت محنتی اور خدا ترس تھا۔ اس وقت ہمارے حالات بہت خراب تھے۔ خالہ ہمیشہ امی کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ والد بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ اتفاق سے رمضان ہی چل رہا تھا۔ امی نے تمام جمع پونجی لگا دی، یہاں تک کہ اپنے زیور اور ہم بہن بھائیوں کی عید کی خریداری کے پیسے بھی صرف کر دیے، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ بیماری میں والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت عارفہ خالہ اپنے شوہر کے ساتھ رمضان کے عمرے پر گئی ہوئی تھی۔ ہمارے حالات بد سے بدتر ہو چکے تھے۔ فاقہ کشی کی نوبت آ گئی تھی، لیکن امی بہت ہی خوددار اور انا پرست خاتون تھی۔ بہت سے محلے والوں نے مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن امی نے اس ڈر سے انکار کر دیا کہ کہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے تو نہیں۔ 29 کی شب تھی۔ عید کا چاند نظر آ چکا تھا۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، لیکن ہمارا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ دوسرے سارے بچوں کو دیکھ کر ہم لوگ بھی نئے کپڑوں اور جوتوں کے لیے امی سے ضد کر رہے تھے، اور امی بیچاری ایک گوشے میں خاموش بیٹھی ایک ٹک ہم بہن بھائیوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بہن نے دروازہ کھولا۔ سامنے عارفہ خالہ ہاتھوں میں بہت سی تھیلیاں اور نم آنکھوں لیے کھڑی تھی۔ امی بھی خالہ کو دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ خالہ نے تھیلیاں ہمارے ہاتھوں میں دیتے ہوئے امی کو گلے لگا لیا۔ امی سسکیاں بھر کر رونے لگیں، اور ہم بہن بھائی خوشی خوشی تھیلیاں خالی کرنے لگے۔ اور تب ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی جب تھیلیوں سے نئے جوتے نئے کپڑے نکل نکل کر گر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی امی کی نظر ان چیزوں پر پڑی، وہ ایک جھٹکے سے ان چیزوں کی جانب جھپٹی اور ساری چیزیں جلدی جلدی واپس تھیلیوں میں بھرنے لگیں، اور عارفہ خالہ کی طرف دیکھ کر بولی، معاف کرنا بہن، لیکن ہم لوگ یہ چیزیں نہیں لے سکتے، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ خالہ نے امی کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ زکوٰۃ نہیں ہے بہن۔ کچھ برسوں بعد ہم لوگ وہ محلہ چھوڑ کر اپنے نئے محلے میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد عارفہ خالہ سے ہم لوگوں کی ملاقات نہ ہو پائی۔ بیچ میں خالو کے انتقال کی خبر ملی۔ اس وقت امی خالہ کے ہاں پرسے پر گئی تھی۔ یہ امی اور خالہ کی آخری ملاقات تھی۔ کچھ سالوں بعد امی کا انتقال ہو گیا۔ ہم سب بہن بھائی بھی شادی شدہ ہو گئے اور سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ وقت کے آئینے پر بھول کی گرد چڑھ گئی، لیکن آج اتنے برسوں بعد خالہ نظر آئی تو میں رک نہ سکا اور فوراً عارفہ خالہ کے پاس جا کر سلام کیا اور پوچھا، کیسی ہو خالہ؟ عارفہ خالہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، پہچانا نہیں کیا خالہ؟ میں سخاوت بی کا بڑا لڑکا احمد ہوں۔ میرے بچے۔ خالہ اتنا ہی بول پائی اور مجھ سے لپٹ کر رو پڑی۔ وہ کبھی میری بلائیں لیتی، کبھی گلے سے لگا لیتی۔ میں آگے والی گلی میں رہتا ہوں، خالہ کبھی گھر آؤ نا۔ ضرور آؤں گی بیٹا۔ میں جانے کے لیے مڑا، لیکن مجھے ایسے لگا کہ جیسے خالہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ میں پلٹ کر خالہ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن خالہ کچھ بولی نہیں، بس مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ چلتا ہوں خالہ، بولتا ہوا میں آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ خالہ نے آواز دی، احمد۔ میں واپس پلٹ کر خالہ کے قریب جا کر بولا، جی خالہ بولیے۔ خالہ کچھ دیر پشو پیش میں خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے شرمندگی ہوتی ہوئی بولی، زکوٰۃ بانٹ دی کیا؟ میں حیرت اور غم سے خالہ کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اگر بچی ہو تو مجھے دے دینا بیٹا، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ خالہ کے جملے بم کی طرح میرے کانوں میں دھماکے کر رہے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ رواداری میں اتنا ہی بول پایا
जी खाला, बची है, कल दे जाऊंगा। और बोझल कदमों से चलता हुआ वहां से लौट आया। घर पहुंचकर बहुत देर तक रोता रहा। मेरी बीवी ने जब मुझे इस हाल में देखा तो वजह पूछने लगी। मैंने आरफा खाला से हुई मुलाकात का सारा वाकया बयान कर दिया। मेरी बीवी नेक खातून थी। हम दोनों ने मिलकर खाला की मदद का फैसला किया। दूसरे दिन मैं खाला के घर गया और खाला को अपने मकान पर ले आया। मेरी बीवी ने खाला को गुस्ल करवा कर नए कपड़े पहनाते हुए कहा, खाला अब आप हमारे साथ ही रहेंगी। और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए उसकी तायीद में असबात में गर्दन हिला दी। खाला की आंखों से आंसुओं की लड़ी लग गई। खाला मेरे करीब आकर बोली, बेटा मैं इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ। मैंने खाला को गले लगाते हुए बड़े प्यार से कहा, ये ज़कात नहीं है खाला।